السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، دل کی بیماریوں کے عنوان پر ہارٹ اٹیک کا میں ذکر کر رہا تھا، جس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہارٹ کا اور ہارٹ کی جتنی وینز ہیں، شریانیں ہیں، وہ اللہ نے بہت مضبوط بنائی ہیں، اور پھر اس میں فلیکسیبل سسٹم رکھا ہے کہ کبھی کبھار اگر پریشر بڑھ بھی جائے اور زور لگ بھی جائے، انسان سپیڈ سے بھاگنا بھی شروع کر دے، کوئی وزن اٹھا لے، سیڑھیاں چڑھ جائے، کوئی اسے ایمرجنسی حادثہ پیش آتا ہے، بھاگنا پڑ جاتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر فوری اپ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رینج سے باہر وہ برداشت نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بہت مضبوط یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات آ جائیں کہ یہ وینز بھی، وریدیں بھی اسی بلڈ سے ہی اپنی خوراک لیتی ہیں، اسی بلڈ سے ایک ایک رونگٹا انسان کا اسی بلڈ سے ہی غذا لیتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحبان یہ بتلا سکتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر سکتے ہیں، کہ کیا انسان کی باڈی سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک خون سے ہی غذا لیتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا شریانیں ایسی نہیں بنائی اللہ نے کہ وہ بہت سارا بوجھ برداشت کر سکتی ہیں؟ آخر اتنی مضبوطی کے باوجود ہارٹ اٹیک، کولیسٹرول، ٹرائیگلائسیرائڈ، بلڈ پریشر اور دیگر عوارضات جو شریانوں میں یا دل کے والوں میں ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جی سامعین محترم، میری گزارشات یہ ہیں کہ خون میں جتنے ایسڈ ہوتے ہیں، آپ اپنی غذا میں جتنی کھٹی چیزیں استعمال کریں گے، جن کا مقصد خون کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جن کا ذائقہ کھٹا ہوگا، چاہے وہ کھٹے مشروب ہوں، چاہے وہ کھٹے پھل ہوں، چاہے لیکوڈ ہوں، چاہے وہ سالڈ ہوں، چاہے جس بھی شیپ میں ہوں گے، جن چیزوں کا ذائقہ کھٹاس میں ہے، وہ چیزیں آپ کے خون کو گہرا کر کے اسے کلوٹ کی صورت میں بدل دیتا ہے۔ اب آپ گھی کھا رہے ہیں، آئل کھا رہے ہیں، آپ چربی کھا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں منع کر دیا کہ کولیسٹرول یہ گھی سے پیدا ہوتا ہے اور گھی نہ کھائیں۔ میں مانتا ہوں، اعتراض نہیں، میں تفصیل میں بتاؤں گا۔ اب یہ بتائیں، آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 100 سال پہلے جب یہ حبیب آئل، فلاں آئل، فلاں آئل، فلاں آئل نہیں تھے، جب ڈالڈا گھی کا وجود ہی نہیں تھا، دو چیزوں کا وجود تھا، اور تیسری چیز تھی سیڈز آئل، بیجوں کے تیل، تین چیزیں تھیں۔ ان لوگوں کی عمریں آپ تاریخ میں پڑھ لیں، ان لوگوں کے کارنامے آپ پڑھ لیں، ان لوگوں کی محنتیں، مشقتیں، ان لوگوں کی بھاگ دوڑ اور ایکسرسائز کو آپ نوٹ کریں، ان کی آپ اموات کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نیچرل اور فطری اور طبی موت ہی اکثریت سے مرے ہیں، یا جنگ و جدل سے مرے ہیں، یا حادثات سے مرے ہیں، یا لڑائی جھگڑوں میں مرے ہیں۔ اس طرح بستر پہ بیٹھ کے ہارٹ اٹیک سے بہت کم لوگ مرے۔ ان کی غذا کیا تھی؟ ہماری طرح کی غذائیں تھیں۔ ان غذاؤں میں کیمیکل نہیں تھے، سپرے نہیں تھی، کھاد نہیں تھے، مختلف قسم کے بیجوں کو مختلف قسم کے کیمیکل میں ڈبویا نہیں جاتا تھا، مختلف قسم کی سبزیاں نیڈ پیدا ہوتی تھی، اسی طرح کھائی جاتی تھی، نیچرل تھیں۔ آج کل سبزیوں کو بھی بہت ساری چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں، بہت سارے کیمیکل آ رہے ہیں۔ یہی وجہ بن رہی ہے کہ ہمیں خالص غذا بھی مشکل سے ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی نوٹ کیجئے کہ ان کی اموات اور ان کے ادوار زندگی کو آپ نے مطالعہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو غریب لوگ تھے، وہ یا تلوں کا تیل یا سرسوں کا تیل یا اس طرح کے مختلف سیڈز کا تیل، بیج کا تیل نکال کر استعمال کر لیتے تھے۔
کچھ غریب لوگ جو تھے وہ جانوروں کے گوشت سے جو چربی نکلتی تھی ان کو پگھلا کر وہ چربی استعمال کر لیتے تھے، جیسا کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ ہوا۔ اور جو لوگ زمیندار طبقہ تھے، امیر تھے، ان میں اکثریت دیسی گھی کا ہی استعمال ہوتا آیا ہے اور مکھن ہی استعمال ہوتا آیا ہے، اور ملائی کے دونے بھر بھر کے لوگوں نے پیے ہیں، لیکن ان کی تاریخ میں ہارٹ اٹیک بہت کم ملا۔ ایسا آپ جانتے ہیں۔ اب آ جائیں اس دور میں، ہماری ہر غذا میں کیمیکل ہے، ہر چیز میں ایسڈ اور اس قسم کی چیزیں شمار ہیں۔ جتنی کولڈ ڈرنکس ہیں یہ تمام ایسڈ ہیں، جتنی کھٹی چیزیں سب ایسڈ ہیں۔ ایسیڈیٹی کہا ہی کھٹاس کو جاتا ہے، تیزابیت کو کہا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پی ایچ لیول میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لیول 6 سے نیچے گر گیا، 7 سے نیچے گرا، اگر 5 4 3 2 1 تک، تو جتنا نیچے گر رہا ہے اتنی حد سے زیادہ ایسیڈیٹی، تیزابیت، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، پٹھوں کا اکڑاؤ، سٹریس، تناؤ، نیند کی کمی، بے چینی اور اضطراب، یہ آپ کو اسی ٹیسٹ میں مل جائے گا۔ جس کا پی ایچ لیول یورین کا گر گیا، اس میں خشکی، سردی کے اثرات، تیزابیت کے اثرات، ایسڈ کے اثرات میرے دوستو بڑھ جاتے ہیں۔ وہ غذائی طور پر بڑھیں، نفسیاتی طور پر بڑھیں، کیفیاتی طور پر بڑھیں، کسی سبب سے بڑھ جائیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور 6 اور 8 کے درمیان اگر پی ایچ لیول آپ کا آئے گا تو اسے آپ نیوٹرل کہتے ہیں، سائنس اسے نیوٹرل کہہ رہی ہے۔ اس میں پیشاب کا کلر یلو پن آئے گا، ہلکا یلو، سائنس کہتی ہے صحت مند انسان کا پیشاب ہونا چاہیے۔ اگر وہ یلو سے بڑھ گیا، سرخی کی طرف چلا گیا تو ایسڈ بڑھ گئے۔ اگر وہ 7 سے 8 اور آگے پھر نمبر 12 13 14 تک چلا گیا تو اس کی الکالائن بڑھ گئی، پیشاب سفید ہو گیا۔ اس میں شوگر بھی آ سکتی ہے، بلڈ لو بھی آ سکتا ہے، اس میں آپ کو ذوف جگر بھی آ سکتا ہے، اس میں پیشاب کی کثرت بھی آ سکتی ہے، سفید موتیا بھی آئے گا، بال بھی سفید ہوں گے، بال گریں گے بھی۔ میں یہ تفصیلیں آپ کو بعد میں دوں گا، خالی پی ایچ لیول جو سائنس کر رہی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نظریے کی جو تحقیق ہے وہ میں ثابت کروں گا کہ یا تو انسان کی غذا میں ایسڈ بڑھتے ہیں، یا سالٹس بڑھتا ہے، یا الکالائن کھار بڑھتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کے خون میں جو میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیلاً ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے ایک اشارہ کیا کہ آپ کسی بھی ہارٹ اٹیک والے مریض کو، کسی کولیسٹرول والے مریض کو، یورک ایسڈ والے مریض کا آپ پی ایچ لیول چیک کریں، گھر بیٹھے پی ایچ ٹیسٹ پیپر منگوائیں، چیک کریں، پھر مجھے کال کریں کہ اس کا پی ایچ لیول 6 سے نیچے گرا ہے، 7 سے نیچے تھا، نیوٹرل سے نیچے۔ اس شخص کا جس کا پی ایچ لیول ایسیڈیٹی میں چلا گیا ہے، آپ یقین جانیں وہی جوڑوں کے درد کا مریض ہوگا، وہی گنٹھیے کی طرف جائے گا، وہی ہارٹ اٹیک کی طرف جائے گا، وہی کالے موتیے کی طرف جائے گا، اور اسی انسان کی ہڈیاں سکڑ کے پٹھے تناؤ میں آ جائیں گے، اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، کیونکہ خشکی۔ آپ کسی پائپ میں، اب میں وین کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کسی پائپ میں پانی ڈال دیں تو اس کو چلائیں، وہ اپنی رفتار سے چلے گا۔ کسی پائپ میں آپ خالی ہوا بھر دیں، اس کو چلائیں۔ آپ سروس اسٹیشن پہ اکثر جاتے ہوں گے، دیکھتے ہیں جب وہ پانی کا پریشر مارتے ہیں گاڑیوں کو سروس کرنے کے لیے، میں فار ایگزامپل آپ کو بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہوا کا پریشر ہوتا ہے تو ہر چیز اکھڑ جاتی ہے۔ اگر ہم گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے، اپنی گاڑی یا بائک یا کوئی چیز ہم دھو لیتے ہیں تو پریشر اتنا تیز نہیں ہوتا، نارمل ٹینکی سے پانی آ رہا تو اس کا پریشر ہم ہاتھ رکھ کے بڑھاتے ہیں تاکہ جو ٹینکی سے ساتھ ہوا خارج ہو رہی ہے، کیونکہ بلڈ فلوئڈ جو ہے وہ بغیر آکسیجن کے، بغیر ہوا کے چل ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا بلڈ کے اندر ہوا ہوتی ہے۔